الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کے طویل سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عریبہ صاحبہ نے دبئی سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، میں بچپن سے چاہتی ہوں کہ میں حفظ کروں اور مجھے چانس بھی ہے کہ حفظ کر لوں۔ مخصوص ایام میں ہم قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتے حنفی مسلک کے مطابق، لیکن دبئی میں اوقاف مسجد والے مجھے کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ لو مخصوص ایام میں اور دستانے پہن کر چھو سکتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں ایسا کر لوں کیونکہ یہاں کوئی اور مدرسہ اور اسکول ایسا نہیں جہاں حفظ کروایا جاتا ہو، اور مجھے تلاوت کرنا پسند ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ چانس مجھ سے ضائع ہو جائے۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں، اور میرا ذہن کمزور ہے، کچھ وظائف بھی بتا دیں۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں کہ خواتین کے لیے مخصوص ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ مسئلہ بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلے بھی کئی دفعہ پروگراموں میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا نام ہے باب ما جاء فی الجنب والحائض انہما لا یقرآن القرآن، یعنی یہ چیپٹر ہے، یہ فصل ہے، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جس آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے، جس عورت یا جس مرد پر غسل فرض ہوتا ہے وہ، اور جو مخصوص ایام والی خاتون ہوتی ہے، یہ دونوں قسم کے افراد قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے ساتھ، اس عربی عبارت کے ساتھ باب قائم کیا، اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، مخصوص ایام والی خاتون اور جس پر غسل فرض ہو وہ قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے حدیث میں واضح طور پر اس کی ممانعت آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ فقہ حنفی کا یہ مسلک ہے، نہیں، صرف فقہ حنفی کا یہ مسلک نہیں بلکہ ائمہ ثلاثہ کا یہ مسلک ہے، یعنی چار ائمہ میں سے تین اماموں کا یہی مسلک ہے جو یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم مخصوص ایام کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک آپ نے اس کا لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیے لا یمسہ الا المطہرون، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ اگرچہ اس آیت کے اندر اصلاً مقصود تو فرشتے ہیں، مطہرون سے مراد اصل میں فرشتے ہی ہیں، لیکن حضرات محدثین، حضرات فقہا اور حضرات شراح کرام نے اس سے استیناس پکڑتے ہوئے، یعنی اس سے ایک طرح سے دلیل اور نظیر اور مثال پکڑتے ہوئے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ کوئی مخصوص ایام کے اندر خاتون قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اس وقت پاکیزگی کی اور پاکی کی حالت کے اندر نہیں ہے، اور جب وہ طہر کی، پاکیزگی اور پاکی اور طہارت کی حالت کے اندر نہیں ہے تو وہ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا ہے کیا دستانے پہن کر کے قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے، تو یاد رکھیں دستانے پہن کر بھی قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ دستانے پہننا بھی دراصل پہنے ہوئے لباس کے حکم کے اندر ہے، اس لیے دستانے پہن کر کے بھی خاتون کے لیے قرآن کریم کو چھونا شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ بات میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ قرآنی آیات جو دعا کے معنی پر بھی مشتمل ہوں، اگر کوئی خاتون ان کو بطور دعا کے پڑھتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ الآیہ، اسی طرح ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا رب زدنی علما، یہ جو ربنا سے یا ربی سے شروع ہونے والی آیات ہیں چونکہ یہ دعا کے معنی پر بھی مشتمل ہے، لہٰذا اگر کوئی خاتون مخصوص ایام میں
ان آیات کو بطور دعا کے پڑھنا چاہتی ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر قرآن کی تلاوت کے طور پر یا دیگر قرآن کریم کا حصہ بطور تلاوت قرآن کریم کے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ البتہ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جو درود شریف یا استغفار یا تسبیحات ذکر، یہ قرآن کریم کے علاوہ یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ انڈیا سے محمد غیاث صاحب نے پوچھا، والد نے بیٹے کو شادی کرنے پر مجبور کیا، بیٹے نے غصے میں آ کر قسم اٹھا کر کہا میں جس لڑکی سے بھی شادی کروں اسے 3 طلاق، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی قسم یا اس طرح کی مشروط طلاق کا لفظ کہنا کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ انتہائی بے احتیاطی کی باتیں، ایسی باتوں سے اعتراض کرنا شرعاً ضروری ہے۔ جہاں تک شرعی اور فقہی فتوے اور مسئلے کا تعلق ہے تو یہ شخص جس نے قسم کھائی ہے کہ میں جس عورت سے بھی شادی کروں اسے 3 طلاق، اس کے بارے میں یاد رکھیں یہ بندہ، یہ شخص جس پہلی عورت سے نکاح کرے گا اس عورت پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب اگر اس عورت سے حلال شرعیہ کے بعد یہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو بھی اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، نمبر 1۔ اور اس عورت کے بعد کسی اور عورت سے اگر نکاح کرے گا تو بھی ایک عورت سے نکاح کرنے پر تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، لیکن کسی دوسری عورت سے جب نکاح کرے گا تو بھی کسی قسم کی کوئی اور مزید طلاق دوسری عورت پر واقع نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ یہ 3 طلاقیں پہلی عورت سے پہلی مرتبہ شادی اور نکاح کرنے پر واقع ہوں گی، اس کے بعد یہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی حاملہ خاتون 8 مہینے بعد نماز میں سجدہ تکیہ رکھ کر کرنا چاہے تو کیا 8 ماہ کے بعد تکیہ رکھ کر سجدہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر زمین پر سر ٹکا کر سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے اور یہ خاتون زمین پر سر ٹکا کر کے سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اشارے سے سجدہ کر لینا بس کافی ہے۔ لیکن اگر تکیے پر سجدہ کرے تو حقیقی سجدے کے قریب ہونے کی بنا پر زیادہ بہتر ہے، یعنی اشارہ کر لینا بھی کافی ہے، تکیہ رکھنا اور اس کے اوپر سجدہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر تکیہ رکھ کر یہ سجدہ کرے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں یہ زیادہ افضل ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ زمین پر سر ٹکا کر سجدہ کرنے کے زیادہ مماثل اور زیادہ مشابہ ہے، لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تاہم وہ تکیہ ایسا ہونا چاہیے کہ دبانے سے وہ دبے نہیں، کیونکہ جس چیز پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ نرم بھی نہ ہو کہ اس کو دبایا جائے تو وہ دب جائے۔ سعودی عرب سے محمد عثمان غنی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کفارہ یمین یعنی قسم کے کفارے کی تینوں صورتوں کی اپنی اپنی جگہ حیثیت اور شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کسی نے 10 مساکین کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھنے کے باوجود کفارے میں 3 روزے رکھ لیے تو کیا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا یا مساکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کیا فرمایا؟ قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ اوسط درجے کا کھانا جو ظاہر ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، یا 10 مساکین کو ایک جوڑا کپڑا دے دینا، او تحریر رقبہ یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، جو آدمی ان باتوں کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کام کرے گا؟ وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ آگے اللہ رب نے فرمایا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا بیٹھو، تو پھر اس طرح سے اگر قسم کو توڑنا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، اس آیت میں 3 باتوں کے اندر اختیار ہے، کوئی ایک کام بھی کر لے۔ پہلے نمبر پر اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیا جائے، اور میں نے بتا دیا کہ وہ متوسط درجے کا، درمیانہ درجے کا کھانا، یا یہ کام کرے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے اور ان کو
کپڑا دے دے، ایک ایک سوٹ جو سطر پوشی کے بقدر کپڑا کافی ہوتا ہے. یا یہ کام تیسرا نمبر پہ کر سکتا ہے کہ وہ غلام کو جو کہ مملوک غلام ہے اپنی ملکیت میں اس کو آزاد کر لے. اگر ان تینوں کاموں میں سے کسی ایک کام، ان تینوں کاموں میں سے کسی ایک کام یعنی مالی کفارہ کھانا کھلانا یا غلام کو آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، اگر ان تین کاموں میں سے کسی کام کی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو پھر یہ آدمی 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا، پھر جا کر کے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ روزہ رکھنا صرف اسی وقت کافی ہو سکتا ہے جبکہ ان 3 کاموں میں سے کسی کام کے کرنے کی قدرت نہ ہو. اگر ان 3 کاموں میں سے کسی کام کے کرنے کی قدرت ہے تو پھر ایسی صورت میں یہی 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ضروری ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے. ظاہر ہے کہ غلام آزاد کرنے کا آج کل تصور نہیں ہے، تو اب 2 ہیں. کون کون سے؟ 10 مسکینوں کو صبح شام متوسط درجے کا کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے. اب اگر کوئی آدمی یہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، لیکن مالی کفارہ ادا کرنے کی حیثیت، صلاحیت اور استطاعت جس کی نہ ہو، جس کی حیثیت ہے تو وہ یہی کام کرے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا کفارہ نہیں بنے گا. کیا عورت نان نفقے کے علاوہ اپنے ذاتی جیب خرچ کا مطالبہ شوہر سے کر سکتی ہے؟ شرعی قانونی حیثیت سے مطالبہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، عرف کے مطابق، رواج کے مطابق جتنا ایک خاتون کو ذاتی ضرورت کے لیے ایک معتدل انداز کے اندر رقم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اتنی رقم کا وہ شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے. انڈیا سے محمد غیاث صاحب نے پوچھا، ایک شخص کا خاص مکان ہے اور اسے روپے کی ضرورت ہے، وہ اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، کیا اس سے مکان خرید کر پھر اسی کو مکان کرائے پر دے کر کرایہ لینا جائز ہے؟ کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا اور مالک مکان کا یہ شرط لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ مکان خریدتا ہے اور مکان بیچنے والا یا مکان خریدنے والا یہ شرط لگائے کہ میں مکان خرید لوں گا اور پھر تم کو جو کہ بیچنے والا ہے، سیلر ہے، میں تم کو کرائے کے اندر یہاں پر رکھوں گا کرائے کے طور پر، کرایہ دار کے طور پر، تو یہ شرط لگانا ناجائز ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل اینڈ پرچیز اور اس کے ساتھ میں شرط گھسیڑنے کو، شرط کو داخل کرنے کو، شرط لگانے کو منع فرمایا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سیل اینڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بس یہ خرید و فروخت کا معاملہ کر دیا جائے. اب اس کے ساتھ بیچنے والے کا یہ شرط لگانا کہ تم مجھ سے خریدو اور بعد میں مجھے ہی کرائے پر دو گے، یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے. نہ سیلر کا یہ شرط لگانا نہ پرچیزر کا یہ شرط لگانا جائز ہے. تاہم ایک مرتبہ بیع و شراء مکمل ہو گئی، اذا حصل الاجاب والقبول لازم البیع، ایک مرتبہ ایجاب و قبول ہو گیا، سیل اینڈ پرچیز کا معاملہ اور ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو چکا، خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو چکا، طے پا چکا. اب اس کے بعد بیچنے والا شخص یہ کہے کہ میں یہ مکان اس لیے تم سے الگ سے لینا چاہتا ہوں بطور کرائے کے کہ میں کرایہ دار بن کر کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، اور بیچنے والا اس کو، خریدنے والا اس کو قبول کر لیتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. خلاصہ یہ کہ خرید و فروخت کے وقت میں یہ شرط لگانا کسی بھی جانب سے جائز نہیں ہوگا. اگر خرید و فروخت کے وقت میں یہ شرط لگائی گئی تو یہ ناجائز ہو جائے گی اور یہ خرید و فروخت کا معاملہ بھی ناجائز ہو جائے گا. ہاں، خرید و فروخت مکمل ہونے کے بعد اب اگر بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی مجھے بطور کرایہ دار کے تم قبول کرو اور میں کرائے پر یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، تو پھر یہ جائز ہے. شروع میں یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے. فرخ زاہد صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا مارگیج سسٹم سے یورپ میں گھر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ سنا ہے یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے فتویٰ دیا گیا ہے مارگیج سسٹم سے بس ایک گھر لے سکتے ہیں. یہاں بہت سے پاکستانی لوگوں نے اس طرح گھر لے رکھا ہے. جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں، غلط فتویٰ دیا ہے، ناجائز ہے. مارگیج سسٹم پر گھر خریدنا یا بیچنا شرعاً ناجائز ہے. اور آپ نے یہ سوال یورپ کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے، وہاں پر بھی یہ خرید و فروخت شرعاً ناجائز ہے. اس کے الٹرنیٹ اور متبادل 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی صورت اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن جو مروجہ کنونشنل بینکوں کا جو مارگیج سسٹم ہے
اس پر مکان کی خرید و فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دو الٹرنیٹ، دو متبادل ہیں، ان میں سے کوئی بھی کر لیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہاں کوئی باقاعدہ غیر سودی اسلامی بینک موجود ہو اور اس بینک کے اندر شرعیہ ایڈوائزری بورڈ اہل فتویٰ مستند اور آتھینٹک علماء کا موجود ہو، اور وہ کوئی اسکیم مرابحہ، معجلہ یا مشارکہ یا مضاربہ یا ایک طریقہ جو آج کل آیا ہے جو اسلامی بینکوں نے شروع کیا ہے، شرکت متناقصہ، لیزنگ کا شرعی متبادل، شرکت متناقصہ کا ایک طریقہ ہے، شرعی اور اسلامک لیزنگ کا ایک طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق خرید و فروخت کرنے کی کوئی شکل ہو تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایک تو متبادل کی یہ صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے کنونشنل بینک کے پاس جائیں، چاہے وہ سودی یا غیر سودی جو بھی بینک ہے، اور ان کو بات سمجھائیے، کنونس کریں، ان کے ساتھ کچھ ڈیل کریں، انہیں بات سمجھائیں اور ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں اس وقت آپ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ کوئی کلائنٹ، کوئی کسٹمر آپ کے پاس آیا اور وہ مارگیج پر گھر لینا چاہتا ہے، تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بینک کیا کام کرتا ہے؟ بینک یہ کام کرتا ہے کہ تمہیں 10 لاکھ روپے چاہیے مکان کے لیے، یہ لو 10 لاکھ روپے، اور 10 لاکھ روپے تم کو ہم نے لون کے طور پر دے دیا، جاؤ جا کر کے مکان خریدو۔ ہم ان 10 لاکھ روپے پر تم سے سود کے ساتھ یہ رقم واپسی وصول کریں گے، یعنی 10 لاکھ کی جگہ پہ 10 لاکھ 20,000 11 لاکھ سم تھنگ جو بھی ہے، یعنی 10 لاکھ ہم نے دیے تو ہم تم سے 10.5 لاکھ یا 10.25 لاکھ روپے وصول کریں گے۔ یہ سود ہے، ناجائز ہے۔ کل قرض جر منفعة فهو ربا۔ عن علی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قال کل قرض جر نفعا یا جر منفعة فهو ربا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت موجود ہے، جب بھی کوئی آدمی قرض کا لین دین کرتا ہے، جب قرض واپس آ رہا ہو اپنے ساتھ اضافی رقم لے کر کے آئے تو وہ اضافی رقم اور وہ جو کچھ اضافہ اس کے اوپر ہوگا وہ ربا ہوگا، وہ سود ہوگا، وہ شرعاً ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ اب بینک نے آپ کو 10 لاکھ دیے، واپسی 10.25 لاکھ وصول کرتا ہے تو حرام ہے، سود ہے، کھلا ہوا ربا ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس کے متبادل ایک شکل یہ ہے کہ آپ بینکر کو یہ کہیں کہ آپ مجھے 10 لاکھ نہ دیں بلکہ مجھے مکان چاہیے۔ آپ یہ کام کریں کہ ایک مکان خریدیں اور وہ 10 لاکھ روپے کا خریدیں، 8 لاکھ کا خریدیں، جتنے میں بھی آپ خرید لیں۔ مکان خرید کر آپ مکان کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ مکان آپ نے خرید لیا، مکان کو آپ اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب آپ نے وہ مکان خریدا 10 لاکھ کا، بینک نے وہ مکان خریدا 10 لاکھ کا، اب وہی مکان بینک اپنے کلائنٹ کو 12 لاکھ میں بیچ دے، 11 لاکھ میں بیچ دے، ادھار پر بیچ دے، قسطوں میں بیچ دے، خود نقد 10 لاکھ میں خریدے، آگے قسطوں اور ادھار پر 10.25 لاکھ میں، 11 لاکھ میں، 12 13 14 جتنا بھی نفع کمانا چاہتا ہے، شریعت نے نفع کے اندر یہ رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ آپ نفع کما کر کے ہمیں بیچ دو، اور بینک سے یہ بات چیت کی جائے کہ آپ کو پروفٹ چاہیے نا، آپ کو 10 لاکھ آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو اوپر پیسہ چاہیے۔ یہ جو لون والی شکل ہے یہ تو سودی شکل بنتی ہے، تو سیل اینڈ پرچیز کرنے، مرابحہ پر خرید و فروخت کا معاملہ کرنے، آپ خریدیں 10 لاکھ کا اور آگے بیچیں 11 لاکھ روپے کا، آپ خریدیں نقد، مجھے بیچیں قسط وار ادھار، تو میں جو ماہانہ لون کی جو قسط دے رہا تھا، لون کی قسط میں نہ دوں بلکہ میں قیمت مکان کی جو پرچیزنگ قیمت پرائس، وہ قیمت اور ثمن کے طور پر، قیمت کے طور پر میں تمہیں یہ رقم دیتا رہوں گا، اور بجائے 10 لاکھ کے تم اس کی قیمت مقرر کر لو 11 لاکھ 10.25 لاکھ 12 لاکھ، یہ شرعاً جائز ہے۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بینک کو جا کر کے سمجھائیں، یہ بات میں یورپ کے اندر رہنے والے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہاں پر بینکر بات کو سنتے ہیں، آپ بینک کو جا کر کے ڈیل کرنے کے وقت میں سمجھا سکتے ہیں، ان سے آپ ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، آپ ان سے بارگیننگ اور بات چیت کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ٹھنڈے ماحول میں گفتگو کو سن سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہاں پر تو معاملہ یہ کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، یہاں آپ کسی بینکر کو جا کر کے یہ بات کریں تو نہیں بھی ہم تو اپنی پالیسی پر چلنے والے ہیں، ہم تو اس سے اونچ نیچ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے وہاں پر جن ممالک کے اندر ترقی یافتہ صورتحال ہے، وہاں پر جا کر کے اگر آپ بات کریں گے اور بات سمجھائیں گے
اور آپ باقاعدہ ٹھنڈے ماحول کے اندر ڈیل کرنے کی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، برابری کی سطح پر آپ بات چیت کر سکتے ہیں، وہاں آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں، اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور بے شمار لوگوں نے رابطہ کر کے بتایا کہ ہم نے اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور وہ سمجھ گئے اور انہوں نے ہمارے معاملے کو قبول کر لیا، کیونکہ بینک کو اپنا پروفٹ چاہیے، وہ ان کو مل رہا تھا. تو اس طرح سے اگر آپ سمجھائیں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. تاہم مارگیج سسٹم پر خرید و فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. سعودی عرب سے ام عمار صاحبہ نے پوچھا ہے، میرا بیٹا عمار حافظ قرآن، عمر 13 سال، نیند میں بستر گیلا کرنے کے مرض میں مبتلا ہے. ایسے بچے کے لیے طہارت کا کیا حکم ہے اور کیا روزانہ پاک کرنا ضروری ہے؟ یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ صرف نیند میں ہوتا ہے یا بیداری میں ہر وقت نہیں ہوتا. تو جب یہ نیند کے اندر ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ شرعاً عذر نہیں ہے، اور ایسی صورت میں کپڑے اور بدن کو پاک کرنا شرعاً ضروری ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کروانا چاہیے، اور آج کل ایسی ادویات یقینی طور پر میڈیسن دستیاب ہے جس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ علاج کرنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس بچے کا بدن اور اس کے کپڑے صبح اٹھ کر پاک صاف کرنا ضروری ہے. اور پھر 13 سال کی عمر بتائی گئی ہے، یہ عمر بھی ایک طرح سے چھوٹی نہیں ہے بلکہ بڑی عمر ہے. بچہ اگر بالغ ہو چکا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر نمازیں ادا کرنا یہ بھی فرض ہے، اور قرآن کریم کو چھونے اور پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکی کی حالت کے اندر ہو اور کم از کم وضو کی حالت کے اندر ہو، لہذا اس کا بدن اور اس کے کپڑے پاک کرانا ضروری ہے. سعودی عرب سے ضیاء الحادی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، یہاں کے مسلک والے اپنی مسلک کے مطابق فجر اور عصر کی نماز حنفی کے حساب سے بہت پہلے ادا کرتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک عصر کا تعلق ہے تو خود فقہ حنفی کے اندر صاحبین کا قول چونکہ مثل اول پر ہے، لہذا خود فقہ حنفی کے اندر بھی ایک طرح سے گنجائش موجود ہے، لہذا آپ عصر کی نماز مثل ثانی پر پڑھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر ایسی جگہ جہاں پر حنفی لوگوں کی مساجد قریب نہ ہو تو اس قول پر عمل کرتے ہوئے مثل ثانی میں عصر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جہاں تک فجر کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی بڑا اختلاف کا معاملہ نہیں ہے، افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک اسفار میں نماز فجر افضل ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک غلس کے اندر یعنی اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن وہ صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے. تو صبح صادق تو تمام حضرات کے نزدیک ہو چکی ہوتی ہے. وہ افضلیت اور غیر افضلیت کا یعنی فقہ حنفی کے اندر جب خوب اجالا ہو جائے تب فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک ابھی اندھیرا چل رہا ہو، اندھیرا باقی ہو، اندھیرے کے اندر نماز پڑھنی چاہیے. لیکن صبح صادق تو سب کے نزدیک ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ فجر کی نماز بھی اور عصر کی نماز بھی آپ ان مسلک والوں کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے، کیا اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات ہی بنائی ہیں؟ کیونکہ میں نے کئی بار کچھ امام والے بھائیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، ایسی کوئی حدیث ہے تو آپ ضرور بتا دیجئے. دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی حتمی اور قطعی بات نہیں کی جا سکتی. البتہ کچھ محدثین کے اقوال ملتے ہیں. حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ قول 18,000 مخلوقات کا ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفیق خاص ہیں، صحابی رسول ہیں. ان کا قول 40,000 مخلوقات کا ہے کہ اللہ رب العزت نے 40,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. ایک اور تابعی امام ہے جن کا نام ہے حضرت مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول یہ ہے کہ 80,000 مخلوقات ہیں. اور دراصل اس میں مختلف تفسیر کی کتابوں کے اندر مختلف اقوال ذکر کیے گئے. جامع القرآن کے اندر
امام طبری رحمۃ اللہ علیہ الجامع احکام القرآن کے اندر انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے معرف القرآن تفسیر معرف القرآن کے اندر اس میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے, تفسیر طبری کے اندر ذکر کیے گئے. اور یہ جو میں نے قول ذکر کیا حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کا, تو ان کا معاملہ یہ کہ انہوں نے قول اختیار کیا کہ اللہ نے 80,000 مخلوقات پیدا کیے, جس میں سے 40,000 بری ہیں اور 40,000 بحری ہیں. لیکن ایک قول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں بتا چکا ہوں, اور ان کا قول 40,000 کا ہے. حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ 18,000 مخلوقات ہیں. لیکن بہرحال 18,000 ہوں یا 40,000 ہوں تو یا 80,000 ہوں, ہمارے عمل سے متعلق سوال کیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے, فوکس اس کے اوپر رکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا سوال کیا جائے گا اور ہمارے عمل سے متعلق کیا ہے. باقی اگر یہ سوال اس طور پر کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی اتنی ساری مخلوقات اور قدرت خداوندی, اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, پوچھا جا سکتا ہے. لاریب صاحبہ نے نہیں خاتون ہیں, معلوم نہیں خاتون ہیں یا مرد ہیں, انہوں نے پوچھا کہ لاریب کیا یہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا پھر میں اپنا نام تبدیل کر دوں کیونکہ عربی میں یہ اسم نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے کہ یہ عربی میں اسم نہیں ہے. تو یہ ایک بات تو یاد رکھے کہ عربی کے اندر اسم ہونا, نام کا اسم ہونا تو شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے. فعل یا دو اسم اور حرف سے مرکب ہو کر کے بھی جو ہے وہ نام رکھا جا سکتا ہے. لیکن لا ریب اصل میں اس کا کوئی معنی بھی نہیں بنتا. لا ریب کا معنی کوئی شک نہیں, جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو لا ریب کوئی شک نہیں. اب یہ تو کوئی نام نہیں ہو سکتا, محترم مکرم لا ریب صاحب, محترم مکرم کوئی شک نہیں. اب یہ کوئی نام بن سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نام نہیں بن سکتا, اس لیے نام تبدیل کرنا چاہیے, کسی صحابی کے نام پر نام رکھنا چاہیے. انڈیا ہی سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا قبر میں مٹی ڈالتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے 3 بار, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ اس بات پر اعتراض ہے. تو میں سمجھا نہیں کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے. قبر پر مٹی ڈالتے وقت شرعی طور پر یہ سنت عمل ہے, مستحب عمل ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے اور ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر مٹی بھر کر کے ڈال دے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالے گا منہا خلقناکم, اور دوسری مرتبہ میں پڑھے وفیہا نعیدکم, اور تیسری مرتبہ کے اندر پڑھے گا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اور پھر دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی کے اندر ہم تم کو لوٹاتے ہیں, اور پھر تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے ہم تم کو ایک مرتبہ پھر نکالیں گے اور دوبارہ زندہ کریں گے. بعث بعد الموت, خلق بعد الموت, موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ ان آیات قرآنیہ میں اللہ نے بیان کیا. یہ مستحب اور سنت عمل ہے, 3 مرتبہ مٹی ڈالی جائے اور ہر مرتبہ میں یہ پڑھا جائے. اس پر کیا اعتراض ہوتا ہے؟ کیا اعتراض اور کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ یہ شرعاً بالکل جائز ہے, بلکہ سنت و مستحب عمل ہے, لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے پیزا ڈیلیوری کرنے کا کام ٹھیک ہے یعنی جس میں حرام گوشت لگایا گیا ہو؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر حرام گوشت لگایا گیا ہے, تو حرام گوشت سرو کرنا, پیش کرنا, پہنچانا, کھلانا, کھانا سب حرام کام ہے, ناجائز ہے. اور جس طرح حرام گوشت کھانا حرام, اسی طریقے سے آگے پیش کرنا بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت ہے تو وہ ظاہر ہے سرو کرنا یا آگے پیش کرنا شرعاً ناجائز ہے, اور اس کی ڈیلیوری کا اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے اور اس کی آمدنی بھی شرعاً ناجائز ہے. ڈاکٹر ذیشان صاحب نے ابو ظبی متحدہ عرب امارات سے یہ مسئلہ پوچھا ہے. میں دبئی میں ڈاکٹر ہوں, میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں کا سارا ہیلتھ کا نظام انشورنس پر چلتا ہے اور کلینکس والوں کی آمدنی بھی اسی انشورنس کمپنی ہی سے آتی ہے. کلینک پر ڈاکٹر مریض دیکھتا ہے اور بعد میں انشورنس کمپنی ان کلینک والوں کو اپنے مریض دیکھنے کا معاوضہ دے دیتی ہے اور اسی سے کلینک کے ڈاکٹرز اور باقی عملے کو تنخواہ دی جاتی ہے.
کیا ان انشورنس کمپنی کا دیا جانے والا یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، کوئی کمپنی اگر اپنے ملازمین کا علاج کراتی ہے یا کوئی ملک اگر اپنے باشندے کا علاج کرتا ہے تو اس سلسلے میں یہ ذہن کے اندر رکھیں اگر اس کی دو صورتیں تو یہ جائز ہے۔ نمبر ایک صورت تو یہ کہ وہ کمپنی یا وہ ملک اپنے باشندے یا ملازمین کا کسی کلینک یا ہسپتال سے علاج کراتے ہیں اور علاج کے اخراجات کلینک یا ہسپتال والے براہ راست انشورنس کمپنی سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل والے یا کلینک والے براہ راست پیسے انشورنس کمپنی سے وصول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس میں اگرچہ اس محکمے یا اس ملک یا اس کمپنی والے کا انشورنس کی کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنا تو ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، لیکن جو ملازم ہے یا جو باشندہ ہے اس کے لیے علاج کرانا شرعاً جائز ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ علاج کے خرچ کی ذمہ داری محکمے نے اپنے اوپر لی ہے یا ملک نے اپنے اوپر لی ہے، پھر وہ بلوں کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ کار بھی وہ اختیار کرتا ہے تو وہ طریقہ کار کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ کمپنی یا وہ ملک ملازمین کسی کلینک یا ہسپتال سے علاج کراتے ہیں اور صورتحال یہ کہ کلینک یا ہسپتال والے علاج کے اخراجات ان ملازمین کی کمپنی سے وصول کرتے ہیں اور پھر وہ کمپنی اس علاج کے اخراجات انشورنس کمپنی سے وصول کرتی ہے۔ یعنی کلینک والے وصول کر رہے ہیں کمپنی والے سے اور کمپنی والے وصول کر رہے ہیں انشورنس کمپنی سے، تو یہ صورت بھی محکمے کے لیے ناجائز لیکن مریض اور ایک عام آدمی کے لیے علاج کرانا جائز ہے۔ یہ دو صورتیں تو یہ شرعاً جائز۔ ایک تیسری صورت ہے کہ ملازم یا وہ باشندہ خود کلینک یا اسپتال کی فیس خود ادا کرتا ہے اور محکمے نے یا اس ملک نے اسے پابند کر دیا ہے کہ وہ بل کی رقم خود جا کر انشورنس کمپنی سے وصول کرے۔ اس صورت میں چونکہ ملازم کو یا اس باشندے کو انشورنس کمپنی سے رقم مل رہی ہے جس کا زیادہ تر پیسہ اور روپیہ حرام ہے، اس لیے اس باشندے یا ملازم کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق دبئی کے اندر جو عام افراد ہیں وہ خود جا کر کے یہ کام نہیں کرتے کہ وہ بل کی رقم انشورنس کمپنی سے وصول کرتے ہوں اور پھر جا کر کے کلینک کو خود سے فیس ادا کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلی دو صورتیں عام طور پر ہوتی ہے۔ اس لیے شرعی طور پر عام افراد کے لیے ملازمین کے لیے علاج کرانے کی گنجائش ہے۔ یہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قضاء عمری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس مسئلے کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ دے، کسی بھی وجہ سے نماز اس سے چھوٹ جائے، اس نماز کو ادا کرنا شرعاً واجب اور لازم ہے۔ بخاری میں واضح روایت من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی نماز کو چھوڑ دے نیند کی وجہ سے، سو گیا نیند آ گئی یا بھول گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، اسے چاہیے یعنی واجب ہے، صیغہ امر ہے، لازم ہے اس کو کہ وہ جب نماز یاد آئے اس کو پتہ چلے وہ اس نماز کو ادا کرے، وہ نماز ادا کرنا شرعاً لازم ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس معنی کی اور بہت ساری روایتیں آئی ہیں، لہذا ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 1400 سال کے علماء، فقہا، حتیٰ کہ چاروں ائمہ اور چاروں اماموں کے علاوہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام کے تمام محدثین، شراح، مجتہدین، فقہا، مفسرین اور پوری امت مسلمہ کے نزدیک اجماعی طور پر اتفاق کے ساتھ یہ مسئلہ طے ہے، جو نماز چھوٹ جائے گی اس نماز کو ادا کرنا لازم ہے۔ اب جب یہ حدیث موجود، اس کے ماتحت عالم اسلام کے تمام علماء کا یہ متفقہ فتویٰ موجود، تو اب میرا سوال یہ ہے
کہ آج کے دور میں ایک سو کال دانشوروں کا ایک طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ جناب اتنے عرصے کی اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو ان نمازوں کا ادا کرنا لازم نہیں ہے. کیوں اور کس دلیل کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی فقہی عبارت، کوئی حدیث، کوئی فتویٰ؟ تو اگر میرے من میں کوئی بات آ جائے تو میں کہوں کہ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور کہا یہ جاتا ہے جناب وہ تو اتنا عرصہ تک نماز نہیں پڑھ سکا تو وہ دین پر آیا ہے، تو ابھی بے دینی سے دین پر آیا تو اب ہم اس کو نمازوں پر بھائی یہ شریعت میری نہیں ہے، یہ میری خود ساختہ یا نعوذ باللہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ دستور حیات ہے، اور احادیث ایک نہیں کئی ساری موجود ہیں. اس لیے اس بارے میں یہ قول اختیار کرنا کہ اب اسے نمازیں چھوڑ دینی چاہیے یا نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب اگلی نمازیں وہ ادا کرے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اس قول کا کوئی ثبوت قرآن و سنت اور فقہا کے کلام سے نہیں ملتا. لہذا پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط تصور ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاجیکل اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی یہ بات بالکل غلط ہے. وہ کیسے؟ یاد رکھیں جب بھی کوئی انسان کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کسی اسلامی شرعی حق کو توڑتا یا ترک یا چھوڑتا ہے، تو یاد رکھیں اس سے توبہ کرنے کا، استغفار اور معافی کا طریقہ کیا ہوگا. اس کے بارے میں پہلا قانون اور اصول یہ ہے کہ اگر اس کا ازالہ ممکن ہے تو توبہ نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں اور اختیار میں اس کی تلافی اور ازالہ کرنا جو ممکن ہے وہ تو کرو. مثلا اس کی مثال سمجھ لیجئے، ایک آدمی نے کسی سے 1000 روپے لوٹ لیے، غصب کر لیے. اب جب 1000 روپے لوٹ لیے، چوری کر لیے، ڈاکہ مار لیا، غصب کر لیا، تو اب اگر یہ آدمی یہ بولے کہ جناب بس میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، بس آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو کیا یہ توبہ درست ہو جائے گی؟ کیا یہ استغفار درست ہو جائے گا؟ کیا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. کہا یہ جائے گا بھائی پہلے تو جس آدمی سے تم نے 1000 روپے غصب کیا اس کو تو واپس کر، جو پیسے تم نے چوری کیے وہ تو واپس کرو، جو تم نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، اجرت، پیسہ، کھانا، سامان، خیانت، جو کچھ تم کیا ہے وہ تو واپسی کرو. ہاں واپس کرو اس کے پیسے، پھر تم توبہ اور استغفار بھی کرو. اب توبہ اور استغفار بھی ہوگی، اس آدمی سے معافی بھی. اس آدمی سے معافی کس بات کی؟ کہ آپ نے اس کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی، اذیت دی ہے، اور جو تکلیف پہنچائی اس پر اس آدمی سے معافی مانگو. ساتھ میں تم نے اللہ کے حق کو توڑا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو. جب تک یہ 3 کام نہیں کرو گے توبہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ توبہ کے انگریڈینٹس میں اور توبہ کے اجزاء ترکیبیہ میں یہ بات شامل ہے کہ جس حق کو توڑا گیا ہے، جس حق کو تلف کیا گیا ہے، اور جو جرم کیا گیا ہے، جب تک اس جرم کا ازالہ ممکن ہے وہ تو کرو، اور پھر ساتھ ساتھ میں توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، معافی تلافی اللہ رب العزت سے مانگنا بھی ہے، تب جا کر وہ توبہ مکمل ہوگی. ایک آدمی ہے، اس نے رمضان کے اندر 3 رمضان کو روزہ نہیں رکھا. اب کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ نے چونکہ روزہ نہیں رکھا لہذا آپ یوں کریں بس میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تو کیا یہ توبہ درست ہو جائے گی؟ کیسے درست ہوگی؟ اب کہا یہ جائے گا کہ تو اس روزے کی قضا کر، روزہ تو رکھ، عید کے بعد روزے کی قضا کر، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ تو نے بر وقت یہ کام نہیں کیا تھا، 3 رمضان کو روزہ تو نے نہیں رکھا تھا، لہذا اب اس کی توبہ کر اور اس کی معافی مانگ، اور اللہ رب العزت سے بر وقت اس فریضے کو مکمل نہ کرنے پر اللہ سے معافی تلافی اور اللہ رب العزت سے استغفار اور توبہ کا کام کر. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے بس میں توبہ کرتا ہوں روزہ رکھے نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، یہ توبہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی ہے تو بھائی اسٹرکچر آف صلات، نماز کا وہ جو ڈھانچہ ہے، وہ جو 4 رکعتیں ظہر کی فرض تھی وہ تم نے چھوڑ دی، 10 سال پہلے چھوڑی ہے، 50 سال پہلے تم نے چھوڑی ہے، کل چھوڑی ہے یا مہینہ پہلے چھوڑی ہے،
جب بھی تم نے وہ نماز چھوڑی ہے تو اب اس نماز کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا بس میں توبہ کر رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، لہذا اب یہ توبہ ختم ہو جائے گی اور یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور یہ توبہ کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ معاملہ مکمل اور کمپلیٹ ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اب پہلا کام تو تم نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو 4 رکعتیں تم نے چھوڑی ہیں وہ تو مکمل کرو، فل ان دا بلینک کرو، خالی جگہ پر کرو، وہ جو تم پر ایک فریضہ نماز کا لاگو ہو چکا تھا پہلے وہ 4 رکعتیں تو ادا کرو۔ اب اس کے ساتھ توبہ بھی ہوگی۔ توبہ کس بات کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے 4 رکعتیں تو ادا کر لی تو اب توبہ کیوں کرے، اب استغفار کیوں کرے؟ تو توبہ اور استغفار اس لیے کرے کہ چونکہ اس نے بر وقت یہ نماز ظہر ادا نہیں کی تھی تو وقت پر ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، لیکن وہ نماز کے 4 فرض تو ادا کرنا شرعاً واجب و لازم ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں یہ جو ایک طبقہ ہمارے ہاں پیدا ہو چکا جو یہ کہتا ہے کہ قضاء عمری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پچھلے 20 سال 30 سال کی آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، بس اب آگے نمازیں ادا کریں، پچھلی نمازیں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بالکل ناجائز قول ہے، خلاف شریعت قول ہے، اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو قضاء عمری کے سلسلے میں یہ تصور رکھتا ہے جس کی تردید سامنے آ گئی۔ دوسرے نمبر پر، اور یہ ہے بھی ان لاجیکل جو میں نے بتا دیا، عقل اور لاجک کے مطابق بھی نہیں ہے، لاجک اور عقل یہ جو جرم تم نے کیا اس کا ازالہ جہاں تک تمہارے ہاتھ میں وہ تو کرو، اس کی تلافی وہ تو کرو، پھر چونکہ تم نے ایک حق کو توڑا اس کے اوپر استغفار بھی ساتھ ساتھ میں کرو۔ دوسرے نمبر پر ہمارے یہاں ایک اور طبقہ ہے اور وہ جاہلوں کا طبقہ ہے، صاف لفظوں میں کہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں جناب 30 سال 40 سال کی نمازیں چھوڑ دی ہیں، اب یہ کام کرو کہ فلاں جگہ پر جا کر ایک جمعے کے اندر شرکت کر لو اور جمعۃ الوداع کے اندر جا کر کے تم جمعے کی نماز ادا کر لو، یا اس دن ایک خاص قضاء عمری کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے اور ہمارے ہاں پنجاب کے بعض علاقوں اور دیہاتوں کے اندر مشہور ہے، اور ماشاءاللہ پتہ یہ چلا کہ وہاں ٹرک ڈرائیور، گاڑیوں کے ڈرائیور اور دوسرا طبقہ گاڑیاں لمبی لائنیں قطاریں بنا بنا کر جمعۃ الوداع کے موقع پر اس علاقے کے اندر جا کر کے وہ نماز ادا کرتے، بس یہ 4 رکعتیں نماز ادا کر لو تمہاری پوری زندگی کی نمازیں ہو جائیں گی۔ یہ کہاں سے کانسیپٹ ہے؟ یہ کون سا اسلامی تصور ہے؟ کون سا پیوند ہے؟ یہ کس نے ایجاد کیا؟ یہ کیسی بدعت ہے؟ حرام حرکت، ناجائز تصور، خلاف شریعت کانسیپٹ، اس کا اسلام اور شریعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو وہ کانسیپٹ بھی غلط کہ بس توبہ استغفار کر لو، یہ کانسیپٹ بھی غلط کہ جناب 4 رکعتیں جمعۃ الوداع میں پڑھ لو تو ساری زندگی کی نماز ادا ہو جائیں گی۔ دونوں باتیں خلاف شریعت ہیں، سیدھی صاف واضح کلیئر کٹ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں وہ فرض نمازیں آپ ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بر وقت ادا نہ کرنے پر جو اللہ کے فریضے کو تم نے ترک کیا اس پر استغفار کریں، اس پر توبہ کریں۔ یہ ہے اصل ٹھیٹ خالص شرعی مسئلہ، اس مسئلے کو اسی انداز کے اندر لینا چاہیے اور اس مسئلے پر اسی انداز میں عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت کرے کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ ناظم آباد کراچی سے عمر فاروق صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، مدرسے میں طلبہ کے لیے جو راشن مخیر حضرات دیتے ہیں وہ راشن مدرسے کے اساتذہ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں یا نہیں، باوجود اس کے کہ اساتذہ کی ماہانہ تنخواہ بھی مقرر ہے؟ اس سلسلے میں مدرسے کے ضابطے کو دیکھا جائے گا، مدرسے کا قانون کیا ہے، اس مدرسے کا جو قانون ہو اس قانون کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں عشاء کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فجر کی جس آدمی کی نماز قضا ہوئی ہے دیکھا یہ جائے گا وہ آدمی صاحب ترتیب ہے یا نہیں۔ اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر تو کسی بھی نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھ سکتا ہے، عشاء سے پہلے پڑھے، بعد میں پڑھے، ظہر سے پہلے پڑھے، ظہر کے بعد پڑھے، جب بھی پڑھے، عصر سے پہلے پڑھے یا عصر کے بعد پڑھے، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، نفل اگرچہ ادا نہیں کر سکتے، جب بھی وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اگر صاحب ترتیب نہیں۔ لیکن اگر وہ آدمی صاحب ترتیب ہے تو پھر فجر کی نماز کی قضا ظہر سے پہلے پہلے ادا کرنا شرعاً لازم ہے، واجب ہے کہ یہ ظہر سے پہلے پہلے ادا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ تو صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کے ذمہ بلوغت کے بعد، جوان ہونے اور بالغ ہونے کے بعد سے 6 نمازیں یا اس سے زیادہ نمازیں قضا شدہ نہ ہوں، جس کے ذمہ 6 یا اس سے زیادہ نمازیں قضا شدہ بالغ ہونے کے بعد سے نہ ہوں،
ایسا آدمی صاحب ترتیب ہوتا ہے، اور صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ بتا دیا، وہ ظہر سے پہلے پہلے فجر کی نماز ادا کرے گا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میرا بیٹا ہوا ہے، ریان نام رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ عدنان صاحب نے کینیڈا سے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ ریان کا معنی ہے سرسبز، تر و تازہ، نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، ایک بابا جی ہیں، ان کی شوگر بہت تیز ہے جس کی وجہ سے ان کا پیشاب 1 منٹ بھی نہیں رکتا، اس سے ان کی نماز ہو جائے گی اور کیا کوئی عبادت قبول ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اس کو اتنا طہارت کا اور پاکی کا وقت بھی نہیں ملتا، یعنی طہارت اور پاکی کے ساتھ اتنا وقت بھی میسر نہ ہو کہ جس میں یہ وضو کر کے فرض نماز پاکی کے ساتھ ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں، یعنی مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے یا قطرے ہوتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ شخص شرعاً معذور ہے، اور جب معذور ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوگا اس وقت یہ ایک مرتبہ وضو کر لے، تو چاہے پیشاب یا پیشاب کے قطرے نکلتے بھی رہیں تب بھی اس ایک وضو سے یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ جب نیا نماز کا وقت آئے گا تو نیا وضو کرنا ہوگا، نیا وضو کرنا شرعاً لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے 5-7 منٹ جس میں فرض نماز یہ طہارت کے ساتھ کپڑوں کی پاکی اور استنجے کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ شخص فقہی اور فتوے اور شرعی اعتبار سے معذور نہیں کہلائے گا۔ یہ پیشاب وغیرہ جس وقت اس کو آتا ہے یہ اپنا پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو، اور جس وقت اس کو اس بات کا اطمینان ہو کہ اب مجھے پیشاب سے میں فارغ ہو چکا ہوں، اب میں نماز فرض کم از کم ادا کر سکتا ہوں طہارت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں پاکی اور طہارت کے ساتھ اس بابا جی کو نماز ادا کرنا شرعاً واجب اور لازم ہے، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی اچھی نوکری ہونے کے باوجود اپنی دوسری بیٹی کو 7 دن کی اپنے دوست کو دے دے، اس کی پہلی بیوی کے بچے نہیں اور دوسری بیوی امید سے ہے جس کو یہ دے رہا ہے، یہ شخص 60-70 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں رہتا ہے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کیا یہ چھوٹی بچی کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ چھوٹی بچی جس کو وہ آگے دے رہا ہے لے پالک کے طور پر، یہاں اس بات کا اس کو مکمل طور پر اطمینان اور یقین ہو کہ جو اس کو لے پالک کے طور پر بچی لے رہا ہے وہ مکمل طور پر اس کی نگہداشت کرے گا، اس کے لباس کا، کھانے پینے کا، صحت کا، تندرستی کا اور اس کی غذا و خوراک کا پورا صحیح انتظام کرے گا، تو ایسی صورت میں یہ اپنی بچی کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اس بات کا امکان ہو کہ یہ اس کی نگہداشت اور پرورش صحیح نہیں کرے گا، تو یقیناً پھر یہ ظلم ہے، پھر بچی اس کو لے پالک کے طور پر دینا جائز نہیں ہوگا۔ پشاور سے محمد امین صاحب نے پوچھا ہے، آج کل کچھ بینک تنخواہ دار ملازمین کو قرضہ آفر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا قرضہ اگر 3 سالہ قسطوں میں ادا کرنی ہو تو تقریباً 6,30,000 بنتے ہیں ماہانہ اقساط، اگر لیٹ ہو جائے تو کچھ زیادہ پیسے اگلے قسط میں چارج نہیں کرتے اور پہلے سے ماہانہ اقساط کی تعیین کی جاتی ہے۔ کیا اس طرح کا قرضہ اسلام میں شرعی اصولوں کے مطابق جائز ہے؟ ناجائز ہے، سودی قرضہ ہے، اس لیے کہ آپ دے رہے ہیں 5 لاکھ، یعنی 5 لاکھ روپے آپ وصول کر رہے ہیں اور آپ کو دینے کتنے 6,30,000، تو یہ جو 1,30,000 روپے دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سود ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ لہٰذا یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ قطر سے ثاقب اقبال صاحب نے پوچھا ہے، اسلام میں حلف اٹھا کر حلف کی پاسداری نہ کرنے والوں کی کیا سزا ہے، اور اسلام میں کن کن مواقع پر حلف نہیں اٹھایا جا سکتا؟ دیکھیں، اصولی طور پر اسلام کا حکم یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں، روٹین کی چیزوں پر حلف اٹھانا جائز نہیں ہے، قسم کھانا، حلف اٹھانا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی اس آدمی پر اور ناجائز فرمایا اور اس پر ایک طرح سے غضب کا، غصے کا، شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ آدمی جو یبیع سلعتہ بالحلف الکاذب او کما جاء فی الحدیث، جو اپنے سامان کو بیچے جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹا حلف لے کر، سبزی فروش ہے قسمیں کھا رہا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے قسمیں کھا رہا ہے، ٹھیلے پر کھڑا ہوا کوئی آدمی آیا اس کو قسمیں کھا کر کہ یہ کیا ہے؟ قسم کھانا، اللہ کے نام کو استعمال کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے، حرام اور ناجائز طریقہ ہے بات بات پر قسم کھانا، اس پر وعید آئی ہے، لعنت آئی ہے، غضب آیا ہے، خدا کا غضب ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، اس لیے یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور تاہم یہ جو آپ نے حلف کا پوچھا ہے
کہ ایک آدمی ہے وہ باقاعدہ کوئی اسمبلی کا پارلیمنٹ کا رکن بنتا ہے یا کسی بھی ادارے کا یا کسی کمپنی کا یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا وہ باقاعدہ ملازم بنتا ہے, ایگریمنٹ کرتا ہے یا اس موقع پر حلف اٹھاتا ہے جس کو اوتھ لینا کہتے ہیں, یقیناً اس آدمی پر حلف کی پاسداری کرنا لازم ہے. اگر کوئی حلف کی پاسداری نہیں کرتا حرام کا مرتکب ہوگا, سخت ترین گناہ کا مرتکب ہوگا, ناجائز کا مرتکب ہوگا, اور شرعی طور پر ناجائز کرنے کی وجہ سے عند اللہ یہ یقیناً مجرم ہوگا اور اس جرم کا اس کو بدلہ ملے گا, اس کی سزا اس کو ملے گی. رہ گئی یہ بات کہ دنیاوی اعتبار سے اس کی کیا سزا ہے کیا نہیں, تو پھر اس حلف کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس چیز کا حلف اٹھایا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے اوپر کیا دنیاوی اعتبار سے تعزیری سزا بائی دا کورٹ اور اسلامک لا اور بائی دا کورٹ اور بائی دا جج کیا یہ آ سکتا ہے یا نہیں, تو یہ اس وقت دیکھا جائے گا اس کی نوعیت کیا ہے. آج کل پاکستان کے کچھ ٹی وی چینل پر مارننگ شو کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا جاتا ہے, بچیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے, شرم و حیا کی ساری حدیں پار کر چکے ہیں. کیا ہمارا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ پاکستان کے عوام کی جانب سے بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, پورا ملک سو رہا ہے. خصوصی طور پر علماء کرام کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے, اور آپ رہنمائی فرمائیں ہم سب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, درد دل ہے آپ کا, اور یہی درد دل میرا ہے. بالکل ناجائز اور بالکل حرام واہیات خرافات پر مشتمل پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ اس میں خواتین کو اور لڑکیوں کو اور بچیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرائی جاتی ہیں. کوئی سلیم الفطرت انسان, کوئی شریف زادہ, کوئی ایک ایسا رجل مومن جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان کی چنگاری موجود ہو, میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان پروگراموں کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا, دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ پروگرام یعنی یقین جانے کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ دیکھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام دیکھنے والے کی غیرت کیسی ہے, اس کی حمیت کہاں مر گئی ہے, شرم و حیا کہاں دفن ہو چکی ہے. بالکل صحیح کہا. کیا ہمارا مملکت پاکستان کا شاندار ملک یہ مملکت خداداد اس لیے حاصل کی گئی تھی؟ اللہ رب العزت سے ہمارے بزرگوں نے جس طرح سے رو رو کر کے مانگا تھا, کیا اس مقصد کے لیے مانگا تھا؟ لاکھوں قربانیاں دی گئیں, کیا اس مقصد کے لیے؟ انتہائی دکھ ہوتا ہے, انتہائی صدمے کا موقع ہے, انتہائی غم ہوتا ہے, انتہائی افسوس ہوتا ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک کا پیمرا کیا کر رہا ہے, یہ جو ریگولیٹری ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے, اور وہ اتھارٹی کیا دیکھتی نہیں ہے. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے ضمیر, اپنے دل, اپنے دماغ پر, اپنے دل پر, سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, تم اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ روا رکھے جانے والا یہ معاملہ درست سمجھتے ہو؟ کیا اس معاملے کو آپ سیکولر سے سیکولر آدمی کیوں نہ ہو, لبرل سے لبرل آدمی کیوں نہ ہو, میرا ان سے سوال ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی ماں کے بارے میں یہ تم درست سمجھتے ہو؟ احب لاخیک ما تحب لنفسک, جو تم اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے ہو, جو تم اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے ہو, جو تم اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے ہو, قوم کی بیٹیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیوں روا رکھا جاتا ہے, کیوں اس کی اجازت دی جاتی ہے, کیوں بینڈ نہیں لگایا جاتا؟ ہم تو چیختے رہتے ہیں. آپ نے کہا علماء کرام کو اس کے اوپر کردار ادا کرنا چاہیے. صرف علماء کی تو ذمہ داری نہیں ہے, کون سا عالم ہے جس کو کنڈیم نہ کرتا ہوں؟ میں خود میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, آئے دن میں دنیا ٹی وی کے پروگرام پہ میں صبح کے اندر, اس پروگرام کے اندر, اور سما ٹی وی پر اور مختلف چینل پر جب کبھی موقع ملتا ہے صبح شام اس بات پر رونا روتا ہوں. اور اپنے طور پر تو جتنا زور لگانا ممکن ہے, اور یہ حتیٰ کہ یہ کہ اگر کسی پروگرام میں کوئی خاتون ہوگی, چاہے مکمل طور پہ پردے میں کیوں نہ ہو, چاہے مکمل طور پر وہ یعنی اسکارف پہن کر کے اور مناسب لباس کے اندر ہو, تب بھی اپنے طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پابندی اپنے آپ پر لگائیے. سیٹ پر اینکر, گیسٹ یا ہوسٹ کوئی خاتون ہوگی تو میں نہیں جاؤں گا. اور شدید ترین صبح سے لے کر رات تک اصرار ہوتا ہے, مختلف میڈیا چینلوں کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن حالانکہ وہاں پر کوئی اس طرح کی واہیات خرافات حرکتیں بھی نہیں, لیکن کہہ رکھا ہے کہ بھئی اگر ٹیلی فون پر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے کریں, وہ تو کسے باشد, میں اپنے گھر کے اندر ہوں, دفتر میں ہوں, مدرسے میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں,
کسی جگہ سفر میں ہو، کوئی اگر ٹیلی فون پر پوچھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بھی آدمی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے پوچھے، لیکن اس وقت جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے یہ یقیناً ہمارے دل کا غم ہے، اور دکھی دل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہماری مملکت پاکستان میں یہ جو آئے دن جنسی زیادتیوں کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے پیچھے دراصل میڈیا کی یہ فحاشی اور عریانی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کیا فرما رکھا ہے؟ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرما رکھا ہے؟ اور یہ جو آیت نمبر 13 ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرما رکھا ہے؟ آپ بتائیے۔ واضح طور پر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ تو یہ دنیا کا عذاب آج ہم دیکھتے رہے، آئے دن جنسی زیادتیوں کے واقعات، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا کے اندر، کبھی پنجاب کے اندر، آئے دن 100 بچیوں کا اسکینڈل، 12 بچیوں کا اسکینڈل، ایک علاقہ، قصور ایک علاقہ ہے جہاں 12 بچیوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ پیش آ چکا ہے، اور قصور کے شہر کے اندر 100 بچوں کا اسکینڈل آ چکا ہے۔ یہی ویڈیوز، یہی فحاشی اور عریانی ہمارا طریقہ ہے کیا؟ اس وقت بطور قوم، بحیثیت مجموعی ہمارا طریقہ چل کیا رہا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ چل رہا ہے کہ ہم کھلے میدان کے اندر سوختہ جمع کرتے ہیں، لکڑیاں جمع کرتے ہیں، ہم کھلے میدان کے اندر ان لکڑیوں کے ساتھ ساتھ ایندھن جمع کرتے ہیں، اور پھر ہم وہاں پر پٹرول چھڑکتے ہیں۔ یہ کام ہم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں۔ ہندوستان کے ہندو نہیں آ کر کے کر رہے، امریکہ کے انگریز نہیں آ کر کے ہمارے گلی محلے سوسائٹی اور معاشرے چوکوں چوراہوں پر یہ کام کر رہے، یہ میں کر رہا ہوں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ ہمارا معاشرے کا ہر فرد کر رہا ہے، ہر تیسرا چوتھا فرد یہی کام کر رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا ہم کام خود سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں انجام دیتے ہیں۔ پھر جب آگ لگتی ہے تو پھر ہم بحیثیت مجموعی شور کرنا، چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، قرآن کریم میں جہاں یہ حکم تھا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ فحاشی اور عریانی کا کام ہے، تو اللہ نے صرف یہ حکم نہیں دے دیا بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کئی سیکورٹی گارڈ مقرر کیے۔ وہ سیکورٹی گارڈ پر مشتمل کون سی آیتیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، خواتین بے محابہ انداز میں گھروں سے باہر نہ نکلیں، بلا ضرورت نہ جائیں، ان کا اصل مقام گھر ہے، گھروں میں قرار پکڑیں۔ ایک سیکورٹی گارڈ اللہ نے یہ لگایا۔ ایک اور سیکورٹی گارڈ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مقام زینت کو اور اپنے زینت کے کپڑوں کو لوگوں کے سامنے شاپنگ سینٹروں میں، کچہریوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں کبھی ظاہر نہ کریں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی مفتی کا، کسی مولوی صاحب کا قول نہیں سنا رہا ہوں۔ اور کیا آ رہا ہے 59 نمبر آیت سورہ احزاب، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں نہ نکلیں گھر سے باہر، جب نکلتی ہیں ضرورت پڑتی ہے تو جلباب، پردہ اور کپڑا اوڑھ کر کے نکلا کریں۔ اور کیا آ رہا ہے؟ اگر کبھی نکل کر بات کرنی پڑے تو بات کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ اس کو بیان کرتا ہے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، لوچدار لہج، طرز و ترنم کے ساتھ گفتگو نہ کریں، بلکہ اکھڑ مزاجی کے ساتھ صاف اور سیدھی بات کرنی چاہیے، تاکہ کسی اسٹرینجر مین کے دل کے اندر طمع اور شہوت کے جذبات نہ ابھرے۔ یہ اللہ رب العزت کے احکام ہے۔ پڑھیے نا سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں کیا ہے، 32 میں کیا ہے، 33 میں کیا ہے، ان آیتوں کو پڑھیے، یہ اللہ رب العزت کے احکام ہے۔ پھر جا کر کے یہ بات سامنے آتی ہے اور سمجھ آتی ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ تمام کی تمام حدیں ہم پار کر لیتے ہیں، تمام حدیں ہم کراس کر لیتے ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد جب اس کے بھیانک نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں تو اب ہم چلا اٹھتے ہیں، ارے بھائی وہ جو پہلے رکاوٹیں تھیں ان کو کیوں عبور کیا تھا؟ ان تمام کی تمام رکاوٹوں کو کیوں عبور کیا تھا؟ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی آج دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا ایک خاص میری فیلڈ سیکولرزم اور ہمارے جو لبرل احباب ہیں اور ان کا جو لبرلزم سیکولرزم، اس پر چونکہ مجھے کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں اپنے ان سیکولر دوستوں اور سیکولر احباب کی دو طرفہ سوچ۔
اور ان کی متضاد سوچ اور ان کے متضاد قول و فعل اور ان کے متضاد رویوں کو دیکھ کر پاکستان کا نامی گرامی ایک صحافی، نام لیے بغیر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لبرل سے لبرل، جو بوانگے دہل آ کر ٹاک شوز کے اندر کہتے ہیں ہاں میں سیکولر ہوں، ہاں میں لبرل ہوں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو جب یونیورسٹی بھیجتا ہوں تو میں مطمئن رہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے اندر فلاں اسلامی مذہبی جماعت کا ایک گروپ موجود ہے جو میری بیٹی کی حفاظت کریں گے۔ کیوں بھائی، کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں اسلامی اس گروپ کی توقع پر اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں؟ کیوں ان سے امید رکھ رہے ہیں؟ آپ قوم کی بیٹیوں کے لیے صبح شام جو بھاشن دیتے ہیں، جو کچھ لیکچرز دیتے ہیں، اور پردے کا جو آپ مذاق اڑاتے ہیں، اور جو آپ عورت کے اسکارف کا، عورت کے نقاب کا، عورت کے حجاب کا، عورت کے عبایا کا جو مذاق اڑاتے ہیں، تو اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوں اور ان کی حفاظت نہ کی جائے تو آپ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو آپ باقاعدہ اس اسلامک گروپ کی امید پر اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں۔ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کا تاثر اور تصور کچھ اور ہے۔ میراتھن ریس کی حمایت کرنے والے سیکولر احباب کیوں نہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھیجتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اپنا معاملہ کچھ اور ہے، اپنی ذات کا کچھ اور معاملہ ہے، اپنے لیے کچھ اور پسند ہے، قوم کی بیٹیوں کے لیے کچھ اور معاملہ ہے۔ بین لگانا چاہیے، حکومت وقت کا یہ فریضہ ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سارا کردار ہی تو آپ ادا کر سکتے ہیں، سارا کردار ہی تو ہماری سوسائٹی ادا کر سکتی ہے، سارا کردار ہی ہمارا معاشرہ ادا کر سکتا ہے۔ پورے کا پورا معاشرہ بیک آواز کھڑا ہو جائے کہ ہم نہیں اس مذاق کو پسند کریں گے، ہم نہیں اس کو قبول کرتے، خطوط لکھیں، ٹیلی فون کریں، کالز کریں اور ارباب اقتدار کے سامنے جا کر جائز احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اور میں دیکھتا ہوں، آپ جائیے ٹی وی چینلز کے باہر جا کر کے کھڑے ہو جائیں، کچھ افراد جا کر کے کھڑے ہو جائیں، کیسے نہیں وہ شو بند ہوگا؟ ریٹنگ ہم دیتے ہیں اور ہماری ریٹنگ سے یہ چینلز چلتے ہیں، اس لیے جو ہمارا فریضہ ہے وہ فریضہ تو ادا کریں، اور اس کے ہم مکلف ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ روز قیامت خدا ہم سے پوچھے گا اور یہ سوال ہم سے کیا جائے گا، اور ہم اگر غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں، اس غفلت اور کوتاہی کے بقدر ہم سے مواخذہ اور محاسبہ کیا جائے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں معاشرے کی تطہیر ہو، اپنی اس مملکت خداداد پاکستان کا حق ادا کر سکیں اور اللہ کی اس نعمت کبریٰ، اس عظیم الشان اور جلیل القدر نعمت کا حق ادا کر سکیں، اس کی ناشکری نہ ہو، خدا کی نافرمانی نہ ہو، اور اس نعمت کو ٹھکرانے کی معصیت اور اس گناہ کے اندر ہم مبتلا نہ ہو، تو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ معاشرہ کھوکھلا ہوگا، معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، معاشرے کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی، اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ ہم چیخیں گے، چلائیں گے، مگر اس چیخنے اور چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اس سے پہلے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا لازم ہے۔ ٹنڈو سومرو اندرون سندھ سے کسی نے پوچھا ہے، پانی پینے کی سنتوں میں عورتوں کے لیے سر پہ دوپٹہ لینا بھی سنت ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے ادب یہی ہے، افضل اور بہتر یہی ہے، آداب میں سے کہ وہ کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت سر پر دوپٹہ لیں، فرض، واجب یا ضروری نہیں، ادب یہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت قبلہ رخ ہو کے کرنی چاہیے یعنی جی ہاں، بہتر یہی ہے، ادب یہی ہے۔ ویسے آپ دوسرے رخ پر بھی اگر بیٹھے ہوں تو تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ادب اور افضل اور بہتر یہ قبلہ رخ ہو کر کے کرنی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت کوشش کے باوجود سر سے دوپٹہ اتر جائے تو ایسے ذکر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مخصوص ایام میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور حسبنا اللہ لا الہ الا انت الا اللہ وعلیہ توکلت پڑھ سکتے ہیں ذکر کی نیت سے، کیونکہ اس میں دعا کے الفاظ نہیں۔ اگر دعا کی نیت کر لی جائے تو صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس ایسی آیات جس میں دعا کے الفاظ نہ ہوں، اس میں احتیاط کا تقاضا یہ کہ ان کو نہ پڑھا جائے، اور اگرچہ بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن خالص وہ آیتیں جو دعا کے معنی پر مشتمل ہیں بس انہی کو پڑھ سکتے ہیں، باقی آیات کو نہیں پڑھ سکتے۔
مجھے طلاق سے متعلق ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میرے کزن نے کورٹ میں خلا کا دعویٰ کیا, اس کے شوہر کورٹ میں نہیں آئے. کورٹ نے ڈگری جاری کر دی کہ بچی کو طلاق ہو گئی اور عدت بھی شروع ہے. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک فکس ٹائم. دیکھیں اس طرح کے جو آپ مسائل پوچھتے ہیں اس میں پھر کورٹ کے کاغذات بھیجنا ضروری ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ فیصلہ تنسیخ نکاح یا خلا کا درست ہے یا نہیں. سعودی عرب سے اظہر علی صاحب نے پوچھا ہے کیا ہم قرآن کریم کی آڈیو تلاوت کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. کاشف احمد صاحب نے پوچھا ہے کپڑے کو کس طرح پاک کریں؟ اگر صرف اس حصے کو دھویا جائے جس پر ناپاکی لگی اور باقی حصے کو نہ دھویا جائے تو کیا پاک ہو جائیں گے؟ جی ہاں بالکل پاک ہو جائیں گے. صرف اسی حصے کو دھونا لازم ہے جس پر ناپاکی لگی ہو, باقی حصے کو دھونا شرعاً کوئی لازم نہیں. امیر حمزہ صاحب نے پوچھا ہے مفتی صاحب میں نے پہلے شادی والدین کی مرضی سے کی ہے اور دوسری شادی میں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں, اس بارے میں کچھ کہیں؟ بالکل جائز ہے, کر سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. صرف اور صرف یہ ضروری ہے کہ جو قرآن کریم نے شرط لگائی ہے کہ عدل کرنا چاہیے, لہذا آپ کو اگر یہ امید ہے, غالب امکان ہے کہ آپ پہلی بیوی کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کر سکتے ہیں اور دوسری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں شادی, اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ سنت پر عمل کرنے کا اضافی اجر و ثواب ملے گا. حافظ اویس صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے یہ جو فوتگی پر قل پڑھتے ہیں کیا یہ حدیث یا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ بات یہ ہے کہ قل سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہے باقاعدہ سوئم یا تیجا جس کو کہتے ہیں, تو تیجا یا سوئم کی تو شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے کسی صحابی کی فوتگی پر اس معاملے کو نہیں دیکھا ہوگا. آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تو صحابہ کرام کا انتقال ہوتا رہا, درجنوں بلکہ سینکڑوں ہزاروں شاید صحابہ کرام کا انتقال ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ باقاعدہ سوئم اور تیجے کے نام سے کوئی معاملہ فرمایا؟ کبھی بھی نہیں. ہاں ایصال ثواب کرنا چاہیے, اس کے لیے تیسرا دن یا تیجا یا سوئم کوئی نہیں ہے, دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں, پانچویں دن بھی کر سکتے ہیں. محمد اشتاب صاحب نے مشتاق صاحب ہیں غالباً نیپال سے, میں نے سنا ہے کہ صبر کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے, آپ وضاحت فرمائیں. نہیں, یہ بات تو درست نہیں ہے کہ صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے, صبر کی دعا تو کرنی چاہیے. صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد یہ نفس کو روکنا. تو صبر کی کئی قسمیں, ایک قسم تو یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو روکا جائے, تو کیا اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. اللہ مجھے گناہوں سے بچا, اور کوئی پریشانی ہو تو مجھے صبر کی توفیق دے, کوئی مصیبت ہو تو مجھے صبر, اس میں تو کوئی معنات نہیں. اصل میں جس چیز کی دعا تو خیر نہیں, جس چیز سے منع کیا گیا وہ ایک اور بات ہے, وہ بھی ذکر کیے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے آزمائش یا اجتماعی طور پر مسلمانوں کا طبقہ جنگ کی تمنا نہ کرے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ سن لیا کہ مصیبت پر اجر کرنے کا بہت ثواب ملتا ہے, مصیبت پر صبر کرنے کا بہت اجر ہے, اور بیماری, پریشانی, دکھ, غم, صدمے اور تکلیف پر جتنا صبر کیا جاتا ہے بہت بڑا اجر و ثواب. اب وہ صبر کی حدیثیں پڑھ لی, اب وہ یہ مانگنے لگ جائے اللہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر, اور دماغ میں اس کے یہ ہو, بیک آف دی مائنڈ یہ دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے کہ اب جو مصیبت, بیماری, تکلیف, دکھ, پریشانی آئے گی تو میں اس کے اوپر صبر کروں گا تاکہ مجھ کو یہ اجر مل جائے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. صبر کی دعا کرنے سے نہیں, مصیبت کو طلب کرنے سے, بیماری, دکھ, صدمے, پریشانی کو طلب کرنے سے. اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت و تلقین فرمائی کہ تم جنگ کی تمنا نہ کرو, یہ سوچ کر کہ جناب جنگ آئے گی تو میں جہاد کروں گا تو بہت بڑا اجر, بھائی جہاد کا تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے, لیکن جنگ کی تمنا کرنے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ, اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت طلب کرو. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے, مسلمان کے لیے عافیت طلب کرنے سے زیادہ بہترین کوئی دعا نہیں ہو سکتی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, بعض روایتوں میں فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں عافیت کو طلب کرتا ہوں. عافیت سے زیادہ بہترین چیز کسی مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے عافیت مانگنی چاہیے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ مسلط کر دی جائے
یا اللہ بچائے کوئی مصیبت بیماری تو دکھ تکلیف پریشانی آ جائے تو اب صبر کا مظاہرہ کرو اور جنگ کے موقع پہ ڈٹ کر کے لڑائی کرنا، یہ پھر سنت انبیاء ہے، یہ پھر قرآن کا جہادی حکم ہے۔ اور بیماری آ جائے اب صبر کا مظاہرہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کاشف احمد صاحب نے پوچھا نماز میں قرآن کا بے ترتیب پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر اپنے ارادے اور قصد کے ساتھ بے ترتیب پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بھول کر نسیان کی وجہ سے، بھولے کی وجہ سے اگر آپ نے بغیر ترتیب کے آخری صورتیں پڑھ لی ہیں تو پھر تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے، نماز آپ کی بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ محمد امین صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے وہ صاحب یہ بات کیا روایت یا حدیث سے ثابت ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے سے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے ہیں؟ لیکن نیکیاں لکھنے والی کوئی روایت تو نظر سے نہیں گزری، لیکن ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اس کے چہرے پر نور ہوگا، دجال کے فتنے سے وہ بچے گا، پریشانیوں سے وہ محفوظ ہوگا، عافیت ملے گی۔ یہ سب باتیں مختلف حدیثوں کے اندر آئی ہیں اور سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کی غیر معمولی فضیلت آئی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ متین احمد صاحب نے لاہور سے پوچھا کیا نماز کے دوران کھانسی آ جائے تو اس سے نماز خراب ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کھانسی آ جائے یعنی خود بخود کھانسی ہو تو اس سے تو نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے تو نماز میں کوئی قرات نہیں۔ ہاں اگر کوئی قصدن جان بوجھ کر کھانستا ہے، ایسے تو کوئی نہیں کرے گا، اسے پتا ہے میں نماز میں، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، یہ عمل غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ احمد خان صاحب نے انڈیا سے پوچھا کیا عورتوں کے لیے چہرہ ڈھکنا ضروری ہے؟ بہت ساری جگہوں میں بعض عورتیں برقع تو پہنتی ہیں لیکن اپنا چہرہ نہیں ڈھکتی، کیا اس مسئلے پر علماء کا اختلاف ہے؟ جی ہاں، علماء کا یوں اختلاف ہے کہ دراصل ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اس آیت کے ماتحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریح کے اندر یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد بدن کے کپڑے ہیں، عورت کے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کو چھپانا چاہیے، زینت کے مقام کو ظاہر نہ کریں، اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے لا یبدین زینتہن سے مراد کپڑے بھی ہیں اور انسانی جسم کا مقام زینت بھی۔ اب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے ماتحت، اس آیت کے اس حصے کے ماتحت یہ جو قول اختیار فرمایا کہ اپنے مقام زینت کو، اور مقام زینت کے اندر جسم کا جو زینت کا حصہ ہے، تو ذرا یہ بتائیے کہ انسانی جسم کے اندر زینت کا حصہ سب سے زیادہ کون سا ہے؟ چہرہ۔ رشتے دیکھے جاتے ہیں، ریجیکٹ کیے جاتے ہیں کس چیز کو دیکھ کر؟ کلائیوں کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ٹانگوں کو تو کوئی نہیں دیکھ، چہرے ہی کو دیکھا جاتا ہے، تو مقام زینت چہرہ ہے۔ اور اللہ رب العزت اس سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مقام زینت کو ظاہر نہ کریں، تو اس طرح کچھ اختلاف ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر شہوت کا خطرہ، فتنے کا اندیشہ ہو اور عورت کے طرف بری نظروں کے آنے کا امکان ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، تو پھر تو تمام کے تمام علماء، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام فقہاء کے نزدیک متفقہ طور پر فتویٰ ہے، پھر کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر یہی اتفاقی مسئلہ ہے، بالکل اتفاق اور اجماع کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ عورت کا چہرہ ڈھکنا فرض ہے اور لازم ہے۔ جن کے ہاں گنجائش ہے وہ بھی اس صورت کے اندر چہرے کے ڈھکنے کو فرض قرار دیتے ہیں، اور جہاں تک عملی طور پر ہمارا موقف ہے یعنی فقہ حنفی کے مطابق اور ہمارے فقہاء کرام کا، تو ان کے نزدیک تو چہرہ ڈھکنا لازم ہے، لہذا چہرے کو ڈھکنا ضروری سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے پاکستان ہی کے ایک شہر سے پوچھا ہے کہ فیڈنگ مدر پر کیا رمضان کے روزے نہیں جبکہ بچہ چھوٹا ہو اور کوئی خوراک نہ لے رہا ہو، یا فارمولہ بھی ساتھ میں آپ سے میں فرض روزوں کا کیا حکم ہے، کیا چھوڑنا جائز ہے یا نہیں؟ شاید یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھا یہ جائے کہ اگر تو عورت کو وہ جو نفاس کی حالت ہے اس میں تو روزے ہیں نہیں اور اس میں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جب پاکی ہو گئی تو اب ایسے موقع پر اگر اس کو جسمانی شدید کمزوری یا بیماری
یا مستقبل میں شدید کمزوری کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر وہ روزہ چھوڑتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، بعد کے اندر وہ روزہ چھوڑے، بعد میں وہ روزہ قضا کرے اور بعد میں روزہ رکھے۔ لیکن طبیعت صحیح ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے، اب ایسی صورت میں صرف اور صرف بچے کو دودھ پلانے وغیرہ کے معاملے کے اندر روزے کو ترک کر لیا جائے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا لازم ہے اور روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عمران صاحب نے پوچھا ہے اگر رات کو ڈیوٹی ہے، صبح سو کر ظہر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو گئی تو عصر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، عصر کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی اگر ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ اس کا معمول بنانا یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ انصار فضل صاحب نے پوچھا زندگی میں مجھ سے کافی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب میں ہر وقت کی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز اس وقت ادا کرتا ہوں، فجر کی فرض نماز کے بعد میں ایک قضا نماز فجر کی ادا کرتا ہوں۔ ایک صاحب سے سنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور ان تمام نمازوں کو ادا کرنا لازم ہے۔ ارشد مدنی صاحب نے پوچھا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے قسم ہے تم پر یہ کام نہ کرنا، اس سے قسم منعقد ہوتی ہے؟ نہیں، دوسرے کے کام پر قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، اس سے کوئی قسم لاگو نہیں ہوگی۔ مشتاق احمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے جی میں نے سنا ہے کہ علماء کرام انبیاء کے اصل وارث ہیں، چاہے عالم جیسا بھی ہو، اس کو الٹا سیدھا مت کہو، آپ وضاحت فرمائیں۔ بالکل صحیح کہا، العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرما رکھی ہے، لیکن خود علماء کا فرض ہے کہ وہ بھی باوقار کردار ادا کریں اور ناجائز سے، کبائر کے ارتکاب سے بچیں، یہ ان کے اوپر فرض ہے۔ تاہم عوام الناس کے لیے علماء کو برا بھلا کہنا، اہل علم کی توہین کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ محمد عمر بلوچ صاحب نے پوچھا کیا مرد اپنے غیر ضروری بال خواتین والے پاؤڈر سے صاف کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا ایک شخص کے پاس 1000 تھے، اس نے 100 روپے صدقہ دیا، دوسرے کے پاس 10 روپے تھے، اس نے 10 روپے صدقہ کر دیے، تو ان میں افضل عمل کس کا ہے؟ اصل میں صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اتنے پاس تھے، بلکہ ملکیتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ یقیناً جس کے پاس ٹوٹل تھے ہی 10 روپے، اس نے 10 روپے صدقہ کر دیے تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، عظیمت پر عمل کیا ہے، اس کو یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں عظیمت پر عمل کرنے کے لیے یا اس طرح جتنا مال ہے اتنا صدقہ کر دیا جائے، اس کے لیے اعلیٰ درجے کا ایمان، جگر گردہ اور وہ تقوی کا لیول بھی چاہیے، وہ صدیقی تقوی، وہ فاروقی تقوی، وہ اکابر اور بزرگوں کا تقوی۔ کیوں یہ میں بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج جذبات کی رو میں بہ کر کوئی آدمی سارے کا سارا مال صدقہ کر دے، یقیناً اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا، لیکن پھر کل کو وہ زبان طعن اور زبان شکوہ دراز نہ کرے، وہ دل دماغ میں یہ نہ سوچے میں نے تو اتنا 2 دن پہلے سارا مال صدقہ کر دیا تھا تو اب اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ ارے بھائی، اللہ رب العزت کے حکیمانہ فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں، تو اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم امتیوں کے لیے جو کمزور ایمان والے ہیں، اعتدال کا طریقہ یہی ہے، اپنی گزر بسر، نان نفقہ، اپنے بیوی بچے اور وہ افراد جن کا نان نفقہ آپ پر لازم ہے، ان کا نان نفقہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ ایک مناسب اور معتدل رقم صدقہ کریں، اور اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اویس خان نے کراچی سے پوچھا ہے بڑے مدارس میں سید ذات کے طلبہ کا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ عام طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سید کے لیے زکوٰۃ وصول کرنا یا زکوٰۃ کی رقم کا کھانا تو جائز نہیں ہوتا، لیکن مدارس، آپ نے خاص طور بڑے مدارس کا کہا ہے، تو عمومی طور پر جہاں تک میری معلومات ہے اس میں وہ شرعی طریقہ تملیک اختیار کرتے ہیں، اور وہ شرعی طریقہ تملیک کا ایک تفصیلی طریقہ ہے، تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد جائز ہے۔ اور وہ جو محتمم ہے وہ مستحقین زکوٰۃ طلبہ کا وکیل ہوتا ہے، اور ان کا وکیل بن کر طلبہ باقاعدہ ریٹن کے اندر یہ دیتے ہیں، ہم اپنے جامعہ کے محتمم اور اس کے نائب کو اختیار دیتے ہیں،
ہماری طرف سے اموال زکوٰۃ کو قبول کرے اور پھر ہم اختیار دیتے ہیں وہ جہاں چاہے جامعہ پر خرچ کرے. اس کے بعد پھر وہ اگر سید طلبہ کو بھی کھانا کھلاتے ہیں تو وہ شرعاً جائز ہے. سوار بلوچ صاحب نے پوچھا بینک میں امامت جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں جائز ہے، کر سکتے ہیں. مشتاق احمد صاحب نے پوچھا میں نے سنا ہے نماز کے سجدے میں اپنی زبان میں دعائیں نہیں کر سکتے. ہاں الگ سے ایک سجدہ کرے اس میں عربی زبان میں دعائیں کرے، ایسا کرنا صحیح ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں. جی ہاں نماز کے فرض نماز کے سجدے میں تو نہیں، نفل نماز کے سجدے میں اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ معصور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہونی چاہیے. ویسے اگر کوئی شخص صرف سجدہ کر کے دعا کرتا ہے تو ہمیشہ کا معمول تو بنانا شاید زیادہ پسندیدہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی کسی وقت سجدے کے اندر کر کے سجدے میں گر کر کے دعائیں کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ امداد الفتاوی میں جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ یہ صورت ایک خشوع اور تذلل کی ہے، عاجزی کی صورت ہے، اس کی گنجائش ہے، جائز ہے. سلونی سوا صاحب نے پوچھا ہے مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی میں فرق ہے یا ایک طرح ادا کرنا ہے رکوع اور سجدے کی ادائیگی؟ فرق ہے، اور کئی حدیثوں سے یہ فرق پتہ چلا ہے، میں نے کئی دفعہ اس کے اوپر کلام کر لیا ہے. حیات خان صاحب نے پوچھا ہے ایرانی ڈیزل گاڑی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈیزل جس طرح کا بھی ہو کر سکتے ہیں، اس میں مفتی سے یا شرعی مسئلہ کے پوچھنے کی کیا بات ہے، کون سا ڈیزل استعمال کرے گا، یہ تو دنیا داری کا مسئلہ ہے. شاید ان کا مقصد یہ تو نہیں ہوگا، ان کا ایک اور مقصد ہے جو میں سمجھ گیا، وہ یہ ہے کہ سمگلنگ والا ڈیزل، تو سمگلنگ کرنا جائز ہے نہیں، تو یاد رکھیں سمگلنگ کے اندر ملک کے قانون کو توڑا جاتا ہے، اس لیے قانون کی خلاف ورزی اور قانون شکنی کا گناہ ہوگا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے شاہد صاحب نے پوچھا اگر سجدے میں ماتھا اٹھ جائے اور فوراً واپس ٹکا دے تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی. فرقان صاحب نے پوچھا قضا نماز ادا کر سکتے ہیں عشاء کے بعد؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اور صرف فرائض ادا کریں گے یا پوری نماز؟ صرف فرض نمازیں، وتر اور فرض نمازیں ادا کرنا لازم ہے اگر قضا ہو گئی ہو. گل خان صاحب نے پوچھا بہترین صدقہ کیا ہے، جانور ذبح کرنا یا غریبوں کی پیسوں سے مدد کرنا؟ جس کی جس وقت ضرورت ہو، وقت کے تقاضے اور وقت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے اس ضرورت اور حاجت کو پورا کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے. مثلا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور وہ مریض ہے، بیمار ہے، ایسی صورت میں اس کو کپڑے دینا یہ کوئی زیادہ بہتر صدقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے صدقہ ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن اب یہاں افضل صدقہ یہ اس کو میڈیسن دلائی جائے، اس کا علاج کرایا جائے. ایک آدمی آیا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اب اس کے لیے بہترین صدقہ یہ اس کو لباس فراہم کرو. ایک آدمی ہے جس کو ٹھہرنے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کے قیام اور مکان کا انتظام کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. تو جس وقت کی جو ضرورت ہو، وقت کے تقاضے کو پورا کرنا یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے. اصحاب صاحب نے نیپال سے پوچھا میں 11 سال کا ہوں اور میں 22 پارے حفظ کر رہا ہوں، میں پڑھنے میں بہت تیز ہوں، تو اس میں میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ انگلش پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں. میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت تیز ہو اس لیے انگلش پڑھائی پڑھو، تب آپ آگے ترقی کرو گے اور بہت فائدہ ہوگا. چاہے آپ جیسے بھی انگلش پڑھائی کرو، میں پڑھاؤں گا. میں سمجھا نہیں. اگر تو ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو انگلش میں پڑھو تو یہ تو بات غلط ہے. میرا خیال ہے یہ شاید سوال نہیں ہوگا. ان کا مقصد یہ ہوگا کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ تم دنیاوی تعلیم جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں وہ پڑھو. تو یاد رکھیے اگر آپ تیز ہیں اور ذہین ہیں تو پھر تو میں مشورہ دوں گا کہ خاص طور پر بطریق اولا آپ کو حفظ کرنا چاہیے. حفظ قرآن کریم تو ذہین بچے ہی کرتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں انہی کو کرنا چاہیے. تو میرا مشورہ تو یہی ہے، آپ نے 22 پارے ماشاءاللہ حفظ کر بھی لیے ہیں تو یقیناً آپ کو حفظ کرنا چاہیے. والدین کا یہ مشورہ درست نہیں ہے، خاص طور پر جب آپ نے 22 پارے پڑھ لیے تو مکمل قرآن کریم حفظ کرنا چاہیے.
سلونی صاحب نے پوچھا آپ نے کہا عورت مخصوص ایام میں قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی، لیکن فلاں صاحب کا فتویٰ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. ہمارے نزدیک اس طرح سے نہیں ہے. جو مسئلہ ہم شرعی طور پر درست سمجھتے ہیں وہ میں نے بتا دیا کہ قرآن کریم کو چھونا ان ایام کے اندر جائز نہیں ہے. کاشف احمد صاحب نے پوچھا داڑھی چہرے کے کتنے حصے تک ہوتی ہے؟ کن پٹی سے لے کر بالکل درمیانے حصے تک. یہ ہو گیا کن پٹی کی جانب سے پوری لکیر، گلے کی جانب سے جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہاں تک، اور چہرے کے اندر جو رخساروں کا حصہ ہے اس سے نیچے تک. جو چہرے کے رخسار ہیں ان پر جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی کا حصہ نہیں ہوتے، ان کو کوئی کاٹنا چاہے مونڈنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن کن پٹی کی سیدھ کے اندر جو بال ہوتے ہیں یہ پوری کی پوری پٹی یہ داڑھی کا حصہ ہے، اور اس پر ایک مشت کے بقدر داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے. محمد اشاف صاحب نے نیپال سے پوچھا ہمارے ملک نیپال میں ہر نماز میں اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کو نہ تو فرض نہ سنت نہ واجب سمجھاتا ہے، صرف دعائیں کرتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں. میں پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، آپ وہ پروگرام ذرا دوبارہ سن لیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا اجتماعی دعا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا فرمائی ہے اور صحابہ کو بھی ترغیب دی. تو جب ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کو ترغیب دی تو صحابہ بھی یقیناً کرتے ہوں گے، تو اجتماع تو خود بخود ثابت ہو گیا. لہٰذا میں پہلے بتا چکا ہوں دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا ثابت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ میں نے یہ بات ذکر کی تھی دو چیزیں ثابت نہیں: امام کا بلند آواز سے پڑھنا اور ایک ہی وقت میں شروع کرنا، اور مقتدی اور امام کا ایک ہی وقت میں دعا کو ختم کرنا. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے طور پر دعا کرے. اب اگر آپ اجتماعی دعا سے یہ مراد دے رہے ہیں کہ سب کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک وقت میں شروع کرنا ایک وقت میں ختم کرنا یہ ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. لیکن اس کو ایشو نہ بنایا جائے، اس کو فتنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ ایک مرتبہ مسئلہ سمجھا دیں، جو عمل کرے ٹھیک ہے، جو عمل نہیں کرتا تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد نواز صاحب نے پوچھا بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا اگر کنونشنل بینک کے سودی بینک ہے تو یہ ناجائز ہے، اور اگر غیر سودی بینک کے تو ان سے جائز ہے. ساجد محمود صاحب نے پوچھا بینک میں سونا رکھ کر قرض لے سکتے ہیں؟ اگر یہ سودی قرض ہے، یعنی جو قرض آپ لیں گے اس کے اوپر آپ کو اضافی رقم دینی پڑے گی. 1 لاکھ قرض لیا، 1,01,000 1,02,000 1,05,000 روپے دینا پڑے گا، تو یہ تو ناجائز ہے، سودی قرض ہے جو حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. کاشف احمد صاحب نے پوچھا ہمارے یہاں آج کل نوافل نیچے بیٹھ کر پڑھنے کا، یعنی بیٹھ کر پڑھنے کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں جو دوسری نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے، اگر کوئی بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے، اس کی مرضی اگر وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے. تاہم کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اوپر نکیر کرنا، منع کرنا، تردید کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے. ابراہیم خان صاحب نے پوچھا تبلیغ والے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ یہ فرض ہے اور سب انسانیت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، آپ کی کیا رائے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ تبلیغ کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے دوسروں کو پہنچانا اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا اور دوسروں کی اصلاح کرنا، دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا. یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کریں تو یہ فریضہ ادا ہوتا رہے گا. لیکن ایک تبلیغ کا حصہ ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں تبلیغ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ عام طور پر اکثریت ان کی، میجورٹی ان کی، وہ یہ نیت لے کر کے جاتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہم اپنی اصلاح کریں. تو اپنی اصلاح کرنا تو فرض عین ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگانا تو فرض عین نہیں، لیکن اپنی اصلاح کرنا تو فرض عین ہے. اب وہ چاہے خانقاہ کے اندر اپنی اصلاح جا کر کے کرے، مدرسے کے اندر کرے، تبلیغ میں کرے، جہاں پر بھی کرے، لیکن بہرحال اپنی اصلاح کرنا یہ فرض ہے، فرض عین ہے، ہر آدمی پر فرض ہے. باقی تبلیغ کے اندر 4 مہینے لگانا اس کی اپنی برکات ہوتی ہے، اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. یقیناً اس کے فوائد ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا اور اچھا عمل ہے. بابر امام صاحب نے پوچھا کیا عورت تیز خوشبو لگا کر گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ حدیث میں ایسی عورت پر وعید آئی ہے، منع ہے، تیز خوشبو نہ لگائے، لگائے تو گھر کے اندر رہے. باز خان نعمان نے پوچھا جب وضو کرتے ہوئے دانتوں سے خون آتا ہے تو کیا کرے؟ خون آنے کی حالت میں
وضو کرتے چلے جانا یہ درست نہیں ہے. پہلے خون کو روکے اور پھر اس کے بعد وضو مکمل کرے. حسان عارف صاحب نے لاہور سے پوچھا اگر نماز دیر سے پڑھی جائے اور پڑھتے وقت